حمد، نعت اور منقبتی اشعار سننے کے لیے فخر العلوم آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ تو کہہ دیں گے ابھی رک، موت بھی اگر آئے تو کہہ دیں گے ابھی رک، ابھی مولوی محمد سہیل کی تقریر باقی ہے۔ موصوف کا اس نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام اور اسٹیج پر رونق افروز معطر اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر آفت و مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں لوٹتی اور اللہ تعالیٰ کسی وقت مددگار نہیں ہوتا۔ معزز سامعین اکرام، جب تک مسلمان خدا کے قانون کے مطابق چلتے رہے، جب تک مسلمانوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر رکھا تھا، اس وقت تک مسلمانوں کا عروج تھا، مسلمان فاتح قوم کہلایا کرتی تھی، مسلمانوں کا دبدبہ پورے عالم میں گونجتا تھا، مسلمانوں کا نام سن کر غیروں کے تاج و تخت لرز اٹھتے تھے، لیکن جب سے مسلمانوں کے اندر عیش و عشرت اور خواہشات نفسانی کی پیروی کا سلسلہ شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس و لحاظ نہ رہا اور معاشرے سے اسلامی تہذیب و تمدن ختم ہوتا گیا تو مسلمان ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا ہونے لگے۔ چنانچہ آیت مذکورہ کا پس منظر سامنے آنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر آفت و مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں لوٹتی اور اللہ تعالیٰ کسی وقت مددگار نہیں ہوتا۔ معزز سامعین اکرام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يبقى من الاسلام الا اسم، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہ جائے گا، اسلام کی روح ختم ہو جائے گی۔ ارے محمد قدم بھرنے والوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے جبکہ کبھی مسلمان پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا؟ ارے وہ مسلمان کہ جس نے کل تک سمندر اور ہواؤں کو اپنے حکم کے تابع کر رکھا تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ ارے وہ مسلم قوم کہ ان کی ایک آواز پر پرندوں نے جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے، آج ایک چونٹی میں ان کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے وہ مسلم قوم کہ ان کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ ارے وہ مسلم قوم کہ ان کی امانت و دیانت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان جوان لڑکیوں کو سال ہر سال کے لیے ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے، آج وہ غداری اور خیانت کے ساتھ جو متہم ہو رہے ہیں۔ ارے وہ مسلم قوم کہ جن کی سچائی اور عدل انصاف میں مثال بیان کی جاتی تھی، آج وہ جھوٹ اور ناانصافی میں ضرب المثل کیسے ہو گئی؟ ارے وہ مسلم قوم کہ جن کی امانت و دیانت کو یہود و نصارہ بھی معتبر مانتے تھے، آج وہ قوم غیر معتبر کیسے ہو گئی؟ ارے وہ مسلمان کہ جس نے کل تک شیر اور چیزوں سے سواری کا کام لیا تھا، آج وہ دیدر اور کتوں سے جڑنے لگا۔ آخر مسلمانوں سوچو تو صحیح کہ اتنا بڑا انقلاب کیوں آ گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ جب تک مسلمان نبی کے طریقے پر تھا تو کامیاب تھا، ہاں جب تک مسلمان صحابہ کرام کی اتباع کر رہا تھا
کردار سے بنائیے معیار زندگی، کردار سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ وآخری دعوانا الحمدللہ۔ تم اپنے واعظ بننے کا عجب انداز رکھتے ہو، تم اپنے واعظ بننے کا عجب انداز رکھتے ہو، خطیب العصر ہونے کا تمہیں اعزاز رکھتے ہو۔ نہیں کہتا فقط صوفیہ زمانہ سارا کہتا ہے، نہیں کہتا فقط صوفیہ زمانہ سارا کہتا ہے کہ تم فن خطابت میں ہنسی پرواز رکھتے ہو۔ سامعین اعزام، نعت اور منقبتی اشعار سننے کے لیے فخر العلوم آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔